الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ ایک سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان عملوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے، یہ عقل مندی ہے۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہیں، اور یہ رہبری بظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے۔ کہ لوگ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے؟ کہ شیطان دنیا کو زینت دیتا ہے، جی ہاں، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے کہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے، تو آدمی اس میں للچاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے۔ ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے۔ ہاں، تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ احکام چھوڑ کر اسباب میں پھنس جاتا ہے۔ شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو گمراہ کرے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے، یہ حدیثوں میں ہے۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ ہاں، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دے دیا ہے ہدایت کا اور شیطان کے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے گمراہ کرنے کا، نہ، گمراہی آئے گی تو خدا کے فیصلے سے آئے گی، ہدایت آئے گی تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی۔ حدیثوں میں کہ بعثت داعیا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء، کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھ کو اللہ نے مبلغ بنایا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کون دے گا؟ ہدایت اللہ دے گا۔ ہاں، نبی سمجھائے گا، نفع نقصان بتائے گا اللہ کے حکموں کا، آخرت کا، یہ سب تو کہا مجھ کو داعی بنایا ہے، نفع نقصان سمجھانے والا بنایا ہے، مجھ کو مبلغ بنایا ہے، یعنی مقصد زندگی کی طرف رہبری کروں۔ مبلغ کہ مقصد زندگی کی طرف رہبری کرنا، تبلیغ، مقصد زندگی، کہ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو روئے زمین پر عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس عبادت کے مقصد کی طرف رہبری کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ تو وہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں۔ کہ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھو خدا کی بات ماننے میں یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، اور اس کے بعد چھوڑنے میں یا اس کے حکم توڑنے میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی بجاوری میں کیا نفع ہے اور اللہ کے حکموں کے توڑنے چھوڑنے میں کیا نقصان ہے، اس کو سمجھانا، اس کا یقین دلانا، یہ دعوت کہلاتی ہے۔ تو فرمایا مجھ کو اللہ نے داعی بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے کہ بے دعوت قبول کرنے کے بعد کیا کیا ذمہ داری آئے گی، اس کی تبلیغ۔ ایک بندے نے دعوت قبول کر لی نبی کی کہ آج سے میں اللہ کا بندہ اور آپ کے تابع، تو آپ اس کو تبلیغ کریں گے کہ اب تو اس کو ایمان لانا ہے، تو اس کو نمازیں پڑھنی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ یہ ہوگی تبلیغ۔ دعوت پہنچی اور دعوت قبول ہوئی تو آگے تبلیغ ہوگی، یعنی حکموں کو پہنچایا جائے گا، زندگی کی ذمہ داریوں کو بتایا جائے گا، اس کو دین اور شریعت کہتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے، مبلغ بنا کر بھیجا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت کون دے گا؟
کہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، دے گا، اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور فرمایا شیطان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گمراہ کر کے دوزخ میں لے جاوے، کہ نہ، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو شیطان کیا کرے گا کہ شیطان اللہ کی نافرمانیوں کی چیزوں کو مزین کرے گا، زینت دے گا، اس میں شو، اس میں لذت بتاوے گا۔ نافرمانیوں میں معصیتوں میں زینت ہے، یعنی ایسی چیز کہ آدمی کی طبیعت اس کی طرف کھینچ، اس کو زینت کہتے ہیں، شو۔ تمام دنیا کے اسباب میں شیطان زینت پیدا کرتا ہے، شو پیدا کرتا ہے، تو طبیعتیں للچاتی ہیں اور للچا کر کے اس میں پھنس جاتی ہے۔ جیسے پرندہ لانے کی طرف للچاتا ہے، پھر جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ طریقے ایسے ہی، اس لیے شیطان کے ہاتھ میں زینت ہے کہ وہ دنیا کے اسباب کو، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں کو خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے قاعدہ بتایا کہ ومن اراد الآخرہ ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت بنانا چاہے وہ دنیا کی زینت کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر زینت کی طرف توجہ کرے گا، اس کے شوق کی طرف توجہ کرے گا تو پھنس جائے گا۔ اس لیے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، بلکہ دنیا سے اپنی آخرت کا نفع کمانے والی چیزیں لے لے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہاں سے آخرت کمانے کے اسباب ملتے ہیں۔ ہاں، دنیا کی بڑی خوبی یہی ہے، دنیا کی بڑی خوبی، ورنہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنتی ہے۔ ہاں، دنیا نہ ہوتی تو آخرت کہاں سے بنتی؟ جسے زمین نہ ہوتی تو پیداوار کہاں سے آتی؟ پھل کہاں سے آتے؟ اناج کہاں سے آتے؟ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل کہ وہ زمین سے آتے ہیں، کھیتیوں سے آتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا سے، کہ دنیا سے آخرت کے بننے کا سامان یہی بنتا ہے، اس لیے دنیا کی قیمت ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اچھی دنیا وہ ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے۔ ہاں، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، دعا مانگیے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں مجھے مدد دے دنیا دے کر۔ ہاں، کہ دین پر چلنے چلانے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے۔ دنیا ہوگی تو دین پر چلے گا، تندرستی ہوگی تو عمل عبادت کرے گا، مال ہوگا تو عبادت کرے گا۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، تندرستی ہوئی، مال ہوا، اولاد ہوئی۔ ہاں، جب یہ ہوگی تو آدمی دین کا کام کر سکے گا۔ تو اس نے کہا کہ اعنی علی دینی بالدنیا، اے اللہ میرے دین میں میری مدد فرما۔ کس طرح سے؟ کہ مجھے دنیا دے، مجھے دنیا دے، تاکہ دنیا تو مجھے دے گا تو میرے دین کے کام میں مجھے مدد ملے گی۔ اس لیے اللہ تندرستی بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں۔ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، موت سے پہلے کی چیزیں دنیا کہلاتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اس سے اپنی دنیا سے اپنا دین بناوے، یہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے۔ کہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت بنانے کے طریقے دیے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ جب دین سیکھے گا تو دنیا سے آخرت بنائے گا، دین نہیں سیکھے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا، دنیا سے دنیا بنائے گا، دین نہیں بنے گا۔ دنیا سے دنیا تو بنے گی۔ چھوٹا مکان تھا تو بڑا مکان بنانا سیکھا، بلڈر بن گئے، بڑے مکان بنا لیے، ٹھیک ہے، تو دنیا سے دنیا بنی۔ ہاں، ایک ہنر کی وجہ سے آدمی ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتا ہے، لفظی کپڑے سے لباس بنا لیتا ہے، سونا چاندی سے سونا زیور بنا لیتا ہے۔ یہ ہنر ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، زینت کے لیے، سہولت کے لیے۔ ہاں، لیکن اس کا تعلق موت تک کے لیے ہے بس۔
موت پر سب ختم. اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو موت پر ختم ہو جائے وہ سیکھے ضرورت ہو تو منع نہیں ہے، لیکن اصل کیا سیکھے؟ کہ اصل سیکھنا یہ ہے کہ اپنی دنیا سے دین بناوے، اپنی دنیا سے دین بناوے. یہ عقل مند ہے کہ اس نے اپنی دنیا سے دین بنایا، فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بنائی. ہاں، ایک چیز فنا ہونے والی تھی، 1 گھنٹہ کسی کے پاس فرصت تھی، 1 گھنٹے کی فرصت، جب وہ گھنٹہ پورا جاؤ فرصت ختم ہو جائے گی. لیکن اس فرصت کو کام میں لگایا. کیا کام میں لگایا؟ کہ اس فرصت کو دین کے کام میں لگایا. 1 گھنٹہ بیٹھ کر کسی کو دین سمجھایا، کسی کو دین سکھایا، کسی کو قرآن پڑھایا، ہاں کسی کو عبادت سکھائی. تو یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، اب یہ گھنٹہ قیمتی ہو گیا. کیوں؟ کہ اس نے اس سے دین بنایا.